أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک خصوصی صفت کو بیان کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پیروں کو بستروں سے دور رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور خوف اور امید کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بہرحال وہ شخص کہ جو مومن ہو کیا اس شخص کی مانند ہو جائے گا کہ جو فاسق ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوون، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. کہ ایک ہے مومن کہ جس نے اللہ کے احکامات پر ایمان لایا، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فاسق ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور دوسرا جو گناہگار ہے، جو نافرمان ہے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے. تو لہٰذا یہ کبھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، ان کے لیے باغات ہوں گے ٹھکانے کے طور پر، یعنی نعمتوں بڑے باغات ہوں گے ان کے ٹھکانے کے طور پر. نزلا بما كانوا يعملون، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہے. بما كانوا يعملون، کہ جو وہ عمل کرتے رہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو ان کے لیے یہ اعلان ہوا کہ ان کے لیے جو ہے وہ نعمتوں بڑے باغات ہیں، ان کو ٹھکانے کے طور پر جنت جو ہے وہ دی جائے گی. اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ نزلا بما كانوا يعملون، کہ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ہے کہ جو وہ عمل کرتے رہے. نزل کا معنی ابتدائی طور پر، اس طرح اگر مہمان گھر میں آتا ہے تو جو اس کو چیز پہلے پیش کی جاتی ہے، یعنی کھانا وغیرہ کا تو بعد میں، لیکن جو فوری طور پر اس کو جو ابتدائی طور پر چیز پیش کی جاتی ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہ ابتدائی انعام رکھا ہے. تو جو جنت ہوگی تو اس کا تو جو ہے وہ کوئی حساب ہی نہیں. وہ جو ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی جنت کی نعمتیں جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر ان کو جو ہے وہ ٹھکانہ جنت کے اندر جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ان کے جو ہے وہ اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا دنیا کے اندر، تو وہ اس کے بدلے میں انعام کے طور پر یہ ساری چیزیں ملیں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، میرا وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. کہ جو اللہ کے نافرمان رہے، دنیا کے اندر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، ان کا ٹھکانہ کہا گیا کہ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ آگ ہوگا.
کہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا، جب کبھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، منہا اعیدوا فیہا، تو پھر ان کو اسی کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ کہ اگر وہ ظاہر جہنم کا عذاب ہے اس سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ اسی جہنم کے اندر جو ہے وہ ان کو پلٹا دیا جائے گا، دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ اور وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب النار الذی، چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ، کنتم بہ تکذبون، کہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں تم مذاق اڑاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم نے دنیا کے اندر ہی ساری زندگی رہنا ہے، سارا سا یہاں پر ہی رہنا اور آخرت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ لہذا ظاہر ہے جو عمل کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو گیا وہ عملی طور پر بھی اس عذاب کو جھٹلانے والا ہوتا ہے، کہ وہ یہ نہیں مانتا ہے کہ آخرت کے جو ہے وہ کوئی احکامات یا آخرت کے متعلق جو جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہے وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوتا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی کی جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ان کو ضرور مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر جو مصیبتیں، پریشانیاں، جو آزمائشیں، یہ چیزیں جو آتی ہیں یا عذاب جو آتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس لیے کہا کہ دنیا کے عذاب اس لیے ہوتے ہیں چھوٹے عذاب کہ تاکہ کیا ہے بڑے عذاب کے بارے میں ان کو خبر دیں کہ کل بڑا عذاب بھی ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر یہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ اس کی اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، کہ شاید کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ عذاب اس کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ دنیا کی حقیقت بھی جو ہے وہ کچھ نہیں، اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ انسان کو واپس اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ تو لہٰذا بے شمار لوگ ہیں، اس میں بے شمار لوگوں کے اوپر مصیبت پریشانی آئی تو وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ راہ راست دکھا دی۔ یعنی یہ مصیبت پریشانی بھی گویا ایک مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ اس کے لیے رحمت بن کر آتی ہے کہ اگر وہ اس کے بدلے میں اس کو رب کے قریب کر دے۔ جیسا ہم خوشی کے موقع پر تو رب کو بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، لیکن جب غم اور پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت تو سارے یاد کرتے ہیں، اس وقت تو ہر ایک جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کے اندر جو ہے وہ نجات دلا دے اور وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹ آئے۔ تو اس لیے دنیا کا جو عذاب ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کے ذریعے اس سے نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جس کو اللہ کے احکامات سنائے جا رہے ہیں کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، تو وہ کیا ہے ان سے منہ موڑ لے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو اپنا نقصان کر رہا ہے، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت کا نقصان، آخرت کا خسارہ وہ جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ کہ جو مجرم ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، تو ان لوگوں سے ہم کیا ہے منتقمون، ہم ضرور جب ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔ دنیا کے اندر اگر بچ بھی گئے،
نہ سزا ملی، آخرت کے اندر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، آخرت کے اندر ان کو ضرور جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے نعمت و بڑی جنتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اس جنت کا حقدار جو ہے وہ ٹھہرائے، اس جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے، اور جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں اللہ وہ قبول فرمائے، اور جو نافرمان لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بھی واضح طور پر ہے کہ ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ ہمیں بھی اس جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی نافرمانی سے بھی، کیونکہ یہ قرآن مجید کے اندر جو بھی چیزیں انسان پڑھے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ دل کے اندر دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ جنت والی آیات سنے پڑھے تو اس کو دل کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جنت کا حقدار ٹھہرا، اور عذاب والی آیات، جہنم والی آیات سنے یا پڑھے تو اس کو جو ہے وہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ سنے، اور اپنا رب جو ہے وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال ہی، اللہ کے فرمانبرداری ہی انسان کے لیے جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا